راولپنڈی میں تھانہ کہوٹا کی حدود میں گزشتہ روز بہن بھائی کے قتل اور ملزم کی خودکشی کے واقعے کی FIR درج ہو گئی ہے۔ مقدمہ مقتولین کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ملزم نعیم عباس نے گھر داخل ہو کر مین گیٹ کو اندر سے لاک کر دیا اور بہن بھائی کو قتل کر کے موقع پر ہی خودکشی کر لی۔ مزید جانتے ہیں خالد چودھری سے۔ جی خالد، اس واقعے کے متعلق بتائیے۔ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے گزشتہ روز پیش آیا تھا، جس کی FIR آج درج کر لی گئی ہے، اور وجہ تنازع جو سامنے آیا ہے، مقتول کی بیٹی کو تنگ کرتا تھا، شادی نہ کرنے پر بیٹی کو قتل اور خودکشی کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ اس کی FIR جو ہے مقتولین کے والد کی مدعیت میں تھانہ کوٹا میں درج کر لی گئی ہے، اور جس کے بعد جو ہے ملزم نے موقع پر ہی اپنے آپ کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ تاہم اس واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے اور وجہ تنازع شادی نہ کرنا قرار دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اس متعلق بتایا، آپ کا شکریہ۔ الہ آباد کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بری خبر، اب مفت میچ نہیں کھیلا جائے گا۔ الہ آباد کے ستلج سٹیڈیم کو پنجاب حکومت نے تالے لگا دیے ہیں۔ فی میچ 2000 روپے فیس مقرر۔ نوجوان کھلاڑی سٹیڈیم کے باہر سراپا احتجاج بن گئے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ سٹیڈیم کو تالے لگا کر نوجوانوں سے تفریح چھین لی گئی ہے۔ تحصیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مقررہ فیس سٹیڈیم کی تزئین و آرائش اور صفائی ستھرائی کے کاموں میں خرچ کیے جائیں گے۔ نوجوان کھلاڑیوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کی ہے کہ ستلج سٹیڈیم کو کھلاڑیوں کے لیے فل اور فل فور کھولا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب قاسم سوری، چیئرمین احساس پروگرام سینٹر ثانیہ نشتر، چیف سیکرٹری بلوچستان نے 7 اکتوبر سے شدید متاثرہ ضلع ہرنائی بلوچستان کا دورہ کیا۔ زلزلہ زدگان کے فوری مدد اور بحالی کے لیے احساس ایمرجنسی پروگرام کے تحت پورے ہرنائی کے ہر گھر کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ زلزلہ زدگان کے لیے 5 احساس سینٹرز کھولے جائیں گے، جن میں 3 ہرنائی شہر جبکہ ایک یونین صدر 1 اور یونین صدر 2 میں کام کریں گے۔ احساس لنگر کی گاڑیاں متاثرین کے لیے کھانے کے انتظام کا کام بھی جاری رکھیں گی۔ آج ڈپٹی کمشنر چمن جمعداد مندوخیل نے 13 ٹرکس پر مشتمل امدادی سامان افغانستان حکومت کے نمائندے مولوی محمد عمر کرامت کے حوالے کر دیا۔ سامان میں خوراک اور ادویات شامل تھیں۔ پاک افغان کو آپریشن فورم کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کے تحت 13 ٹرکس پر مشتمل امدادی سامان افغانستان روانہ کر دیا گیا۔ امدادی سامان میں آٹا، گھی، چینی اور ادویات شامل تھیں۔ ڈپٹی کمشنر چمن جمعداد مندوخیل کے مطابق ان ٹرکس میں 345 ٹن امدادی سامان موجود تھا۔ اب تک پاک افغان کو آپریشن فورم کی جانب سے 1000 ٹن پر مشتمل امدادی سامان کے 55 ٹرک افغانستان بھجوائے جا چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے حکومت نے تاریخی مہنگائی کر کے عوام کی شیخیں نکلوا دی ہیں۔ پیپلز پارٹی کمر کس کے میدان میں اتر آئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شفقت عمران کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں نااہل حکومت نے عوام کا پھرکس نکال دیا۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری اور اس حکومت سے اس کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تاریخی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے گوجرانوالہ میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا حکومت نے کرائے کے ترجمان کے ذریعے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، جن کی زبانیں لمبی اور کارکردگی زیرو ہے۔ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو روزگار بھی ملتا ہے، ہم روزگار دیتے ہیں، وہ ہم پر کیس بناتے ہیں، ہم پھر بھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ پھر آئیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی غریبوں کو جو ہے وہ روزگار دینا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا حکومت نے IMF کے سامنے ملک کو فروخت کر دیا ہے۔ کیمرامین متین بزمی کے ساتھ شفقت عمران، نیوز گوجرانوالہ۔ ٹھٹھہ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، آٹے کی فراہمی 1 ماہ سے بند ہے۔ عوام بازار سے مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ تبدیلی سرکار کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش پر سبسڈی ختم کرنے کے باوجود اشیاء خورنوش دستیاب نہیں ہیں۔ عوام کا اظہار تشویش۔ شہریوں نے فوری آٹا، چینی، گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں تازہ کل سے۔ جی تازہ کل، کہیے گا کیا مطالبات ہیں؟
آج ہی میں اس وقت موجود ہوں یوٹیلیٹی اسٹور ٹھٹا پر، اور تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام کو جو سستی اشیاء خوردنوش فراہمی کے جو دعوے کیے جا رہے تھے وہ دعوے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سستا آٹا 1.5 مہینے سے زائد ہو گیا ہے جو فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور پر اس وقت صرف چینی جو موجود ہے وہ 85 روپے کلو دی جا رہی ہے، جبکہ جو گھی ہے وہ جو ہے 230 روپے کلو دیا جا رہا ہے، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام نے تبدیلی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا را عوام پر رحم کیا جائے اور سستے آٹے فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ جی میرپور آزاد کشمیر صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی LA 3 شمشیر پور کی نشست خالی ہونے پر جہاں 10 اکتوبر کو ضمنی انتخاب ہوگا، حلقے میں 12 میدان امیدواران حصہ لے رہے ہیں۔ حلقہ LA 3 شمیر پور میں کل ووٹرز کی تعداد 85,917 ہے، مرد ووٹرز کی تعداد 45,447 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 40,470 ہے۔ حلقے میں سرکاری ملازمین جو الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے 6 اکتوبر کو ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اور استعمال شدہ بیلٹ باکس 10 اکتوبر کو ووٹنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد تمام پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں کھولے جائیں گے۔ کوٹلی آزاد کشمیر حلقہ LA 12 چڑھوئی میں ضمنی الیکشن کا دنگل 10 اکتوبر کو ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار اپنی اپنی کامیابی پر پر امید ہیں۔ سائرس نثار رپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائرس نثار کی رپورٹ میں آپ کو بتایا کہ سارے ہی امیدوار پر امید ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کا حلقہ ہے LA 12 چڑھوئی جہاں ضمنی الیکشن کا دنگل 10 اکتوبر کو ہوگا۔ کوٹلی آزاد کشمیر حلقہ LA 12 چڑھوئی میں ضمنی الیکشن میدان 10 اکتوبر کو سجے گا۔ PTI کے چودھری شوکت فرید، پیپلز پارٹی کے عامر یاسین چودھری اور مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست میں کانٹے کا مقابلہ۔ LA 12 چڑھوئی اور LA 10 کوٹلی سٹی سے پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی تھی۔ 25 جولائی کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے کارکنوں کی لڑائی میں تحریک انصاف کے 2 کارکن جاں بحق ہوئے تھے، جس پر مقدمہ پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور ان کے بیٹے کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ ضمنی الیکشن میں کامیابی کا تاج کس کے سر سجتا ہے، اس کا فیصلہ 10 اکتوبر کو ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار سائرس نثار، نیو نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے آبائی گاؤں یونین کونسل منڈھول کا 18 سالہ عادل ریاض معذور ہونے کے باوجود زندگی معمول کے مطابق گزار رہا ہے۔ FSC کا طالب علم ہے، روزانہ طویل سفر طے کر کے کالج جاتا ہے اور کرکٹ بھی شوق سے کھیلتا ہے۔ دیکھیے سردار سائرس نثار کی اس رپورٹ میں۔ معذور ہوں لیکن مجبور نہیں، آزاد کشمیر کا عادل ریاض بازو نہ ہونے کے باوجود مایوس نہیں۔ عادل ریاض سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہے، پڑھائی لکھائی اور کھانا پینا سب کام خود کر لیتا ہے، کرکٹ بھی کھیل سکتا ہے۔ گورنمنٹ آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی مالی معاونت کی جائے اور اس کی سپورٹ کی جائے۔ عادل اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے انجینئر بننا چاہتا ہے، اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کو بھی حوصلہ نہ ہارنے کا مشورہ دیا۔ بچپن ہی سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا، والدین کی سپورٹ رہی، انہوں نے مجھے بچپن ہی سے پڑھنا لکھنا سکھایا اور اللہ کے شکر اور ان کے فضل و کرم سے میں آج پڑھ لکھ سکتا ہوں، دنیا کا ہر کام خود کر سکتا ہوں۔ حکومت کو چاہیے عادل جیسے باہمت نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے لیے سرکاری ملازمتوں کا کوٹا بھی مختص کیا جانا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار سائرس نثار، نیو نیوز، منڈھول، آزاد کشمیر۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی رہائی کے لیے جالے سڑکوں پر نکل آئے۔ پنو عاقل سے جالوں کا پیدل مارچ صادق آباد پہنچ گیا۔ جالوں کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد تک پیدل جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں محمد شبان سے۔ جی محمد شبان۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید احمد شاہ کی رہائی کے لیے جو ہے وہ جالے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ اس وقت جو ہے لانگ مارچ کا وہ قافلہ جو ہے وہ سندھ سے پنجاب کی سرحد میں داخل ہو چکا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ پنجاب سے جو ہے اسلام آباد تک جائیں گے۔ جالے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ پیدل قافلہ ان کا کہاں تک جائے گا اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ ہمارا محبوب لیڈر سید خورشید احمد شاہ 2 سال سے بنا جواز جیل میں قید ہے اور ابھی تک اس کے اوپر 1 روپیہ بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں
اور اعلیٰ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں تو فوری سید خورشید احمد شاہ کو رہا کیا جائے۔ یہ قافلہ جو ہے وہ سندھ سے پنجاب اس وقت صادق آباد میں موجود ہے اور صادق آباد سے اسلام آباد کی طرف جائے گا۔ جی پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلہ، یوتھ کاؤنسلر کی عمر کی حد 25 سال سے بڑھا کر 32 سال کر دی گئی۔ 25 سال کی حد پر پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کا تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ پارٹی چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی نے وزیر بلدیات اور وزیر قانون سے بات کر کے عمر کی حد کو پارٹی آئین کے مطابق 32 سال کرنے کی تجویز دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، روس سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یوتھ کاؤنسلر کی عمر کی حد 25 سال سے بڑھا کر 32 سال کر دی گئی ہے۔ 25 سال کی حد پر پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کا تحفظات کا اظہار۔ پارٹی چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی نے وزیر بلدیات اور وزیر قانون سے بات کر کے عمر کی حد کو پارٹی آئین کے مطابق 32 سال کرنے کی تجویز دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اب یوتھ کاؤنسلر کی عمر کی حد 25 سال سے بڑھا کر 32 سال کر دی گئی ہے۔ 25 سال کی حد پر پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے تحفظات کا اظہار بھی سامنے آیا۔ بہاڑی میں 14 کروڑ روپے کی خطی رقم سے کالج کی تعمیر ہوئے 9 سال گزر گئے، لیکن گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین آپریشنل نہ ہو سکا۔ کالج کی قیمتی اشیاء ٹوٹ پھوٹ کے بعد غائب ہو چکی ہیں، جبکہ بلڈنگ نشئیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ مزید جاننے کے منور حسین راجانہ سے۔ جی منور حسین۔ جی بالکل، لیگی دور حکومت میں ضلع وہاڑی میں شروع کیے جانے والے کئی منصوبے تاحال مکمل نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر بات کی جائے وہاڑی کے نواح علاقہ کرم پور کی، تو یہاں پر 9 سال قبل کروڑوں روپے کی لاگت سے گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور اس پر 14 کروڑ سے زائد رقم جو ہے اس کی لاگت سے اس کو تعمیر کیا گیا، لیکن انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ کالج اس وقت فنکشنل ہونے سے پہلے ہی جنگل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کالج کے فنکشنل نہ ہونے کی وجہ سے مزید انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کالج کا 5% کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، سیاسی رقابت یا ضلعی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے چوروں کا یہاں ٹھکانہ بن چکا ہے، نشئیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، کالج تباہ حالی کا شکار ہے۔ اہل علاقے کی طرف سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کالج کو مکمل سہولیات کے ساتھ چالو کیا جائے۔